آج لوگ کہتے ہیں کہ بزرگوں کا کوئی حصہ ہی نہیں، باب تشیع کوئی نہیں۔ اگر یہ باب شیع کوئی نہیں تو پھر جو کتابیں آپ نے رکھی ہیں جس سے تمہیں دین پہنچا ہے تو پھر ان دین پر عمل ہی مت کرو۔ تو یہ بابیں کوئی شیع ہیں جنہوں نے دین تم تک پہنچایا ہے، تبھی تو آج دو لفظ بولنے کے قابل ہوئے ہو، تبھی تو آج دو لفظ بولنے کے قابل ہوئے ہو۔ اگرچہ تمہارے ایجنٹوں نے ذمہ داری دین کو توڑنے کی رکھی ہے، لیکن ان کے بغیر پھر بھی تم کسی کام کے نہیں ہو۔ 1400 سالہ ہماری تاریخ ہے اسلام کی، 1200 سال تک اسلام پر حملے صرف کافر کرتے تھے یا یہودی کرتے تھے، یہ ایک تاریخ ہے، یا نصرانی کیا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ تھک گئے، ہندو بھی تھک گیا کہ مسلمان نہیں ختم ہوتا، عیسائی بھی تھک گئے کہ مسلمان نہیں ختم ہونے والے، نصرانی بھی تھک گئے کہ مسلمانوں کو ہم ختم نہیں کر سکتے، تو علامہ اقبال نے اسی بات پہ کہا تھا کہ یہ سارے لوگ اسلام کو مٹا مٹا کر تھک گئے ہیں، لیکن یہ جتنا اسلام کو مٹاتے ہیں اسلام مزید ابھر کے سامنے آتا ہے۔ تو اس وقت کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی ان کے جسم سے نکال دو۔ کہ اگر مسلمانوں کو مارنا ہے تو یہ مسلمان ایسے نہیں مر سکتے، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاؤں میں چپل بھی نہ ہو یہ پھر بھی جنگ کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس تلوار بھی نہ ہو، نیزہ بھی نہ ہو، سواریاں بھی نہ ہو، یہ پھر بھی ہزاروں کے لشکر کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو یہ پھر بھی میدان میں پھر بھی لڑتے ہیں، نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے یہ کافروں کو ذبح کر دیتے ہیں۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے کہ ان کے دل کے اندر محمد الرسول اللہ کی محبت ہے۔ تو اب ایک ہی راستہ ہے کہ ان کے دل سے محمد الرسول اللہ کی محبت کو نکالو۔ جب ان کے دلوں سے محمد الرسول اللہ کی محبت کو نکال دو گے یہ آپس میں ہی لڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اسی مقصد میں انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے اندر سے ہی گروہوں کو پیدا کیا۔ 1200 سال پہلے مسلمان آپس میں نہیں لڑتے تھے، لیکن 200 سال ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے پر کفر و شرک کے فتوے، 200 سال ہوئے ہیں کہ وہ جو مسلمانوں کے معمولات تھے کہ حضور سے محبت، حضور کا نام آتے ہی گردن جھکا دینا، حضور کا نام آتے ہی تن من دھن قربان کر دینا، اب انہوں نے ابتدا کہاں سے کی؟ سب سے پہلے بزرگان دین پر حملے کیے کہ یہ بزرگوں کا کوئی کردار نہیں اسلام کے اندر۔ یاد رکھیں اگر بزرگوں کے کردار کو اسلام سے مائنس کر دیں تو اسلام جو حقیقی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے اس کی حقیقی صورت نہیں بچے گی، کیونکہ فقط ایک بزرگ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جس نے فقط ایک علاقے ہندوستان کے اندر بیٹھ کر 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا تھا۔ اسی طرح ایک ایک بزرگ کی تاریخ ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے بچے چھوڑ کر، یہاں تک کہ کئی بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے محلات چھوڑ دیے۔ جو وقت کے بادشاہ تھے اللہ نے جب دل کی نگری کو بدلا تو محلات چھوڑ دیے اور محلات چھوڑ کر جنگلوں میں بیٹھ گئے، علاقوں میں بیٹھ گئے اور ہزاروں لوگوں کو مسلمان کر کے دکھا دیا۔ تو یہ جو ہماری تاریخ ہے یہ بزرگان دین کے بغیر کسی کام کی نہیں ہے، اس میں بڑا کردار ہے بزرگان دین کا۔ اور جتنی ہمارے پاس کتابیں ہیں، چاہے وہ بخاری ہو چاہے مسلم ہو، بڑی بڑی کتابیں ہیں، یہ لکھنے والے بزرگ ہی تو ہیں، یہ کوئی نبی تھوڑی تھے، یہ کوئی صحابہ تھوڑی تھے، یہ بات کے بزرگان دین ہی تھے کہ جنہوں نے اپنی جد و جہد کر کے، دن رات ایک کر کے، محنت اور مشقت سے اپنے پیٹ کاٹ کاٹ کر، راتوں کی نیندیں حرام کر کر کے انہوں نے ہمارے دین کا سرمایہ ہمیں دیا ہے۔ تو ان کی قربانیوں کے بغیر اگر ان کی قربانیوں کو ہم دین سے نکال دیں تو حقیقی معنوں میں ہمارے پاس دین کی تعلیمات بچتی ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ان بزرگان دین کا کردار ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بزرگوں کا کوئی حصہ ہی نہیں، باب تشیع کوئی نہیں۔ اگر یہ باب شیع کوئی نہیں تو پھر جو کتابیں آپ نے رکھی ہیں جس سے تمہیں دین پہنچا ہے تو پھر ان دین پر عمل ہی مت کرو۔ تو یہ بابیں کوئی شیع ہیں جنہوں نے دین تم تک پہنچایا ہے، تبھی تو آج دو لفظ بولنے کے قابل ہوئے ہو، تبھی تو آج دو لفظ بولنے کے قابل ہوئے ہو۔ اگرچہ تمہارے ایجنٹوں نے ذمہ داری دین کو توڑنے کی رکھی ہے، لیکن ان کے بغیر پھر بھی تم کسی کام کے نہیں ہو۔ تو لہذا
ایسے لوگوں کے باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے جن کا کام یہ تھا کہ اسلام کو مٹاؤ، انہوں نے سب سے پہلا حملہ بزرگان دین پر کیا ہے۔ اب وہ دیکھیں آہستہ آہستہ جری ہوتے جا رہے ہیں، پھر بزرگوں سے اٹھے تو صحابہ پہ پہنچے۔ اب آپ کو جگہ جگہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے۔ اب دیکھیے گا کہ ایک وقت آئے گا جیسے کہ پہلے ہوا تھا کہ چند لوگ نکلے تھے جنہوں نے حضور کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دی تھی، کہا کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، ہمارے بڑے بھائیوں جیسے شان گھٹانا شروع کر دی۔ لیکن انہیں نہیں پتا کہ جس کی شان رب بڑھاتا ہے اس کی شان تم کیا گھٹاؤ گے۔ شان گھٹانے والے ختم ہو گئے، بڑھانے والے آج تک بڑھا رہے ہیں اور قیامت تک بڑھتی رہے گی۔ تو علامہ اقبال نے جو کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدین کے جسم سے نکال دو۔ تو اسی مشن پر آج یہود و نصارہ چلے ہوئے آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ختم کرو۔ تو یہ فارمولہ یاد رکھو کہ جہاں پر بیٹھو اگر وہاں نبی کی محبت کی بات نہیں ہو رہی تو وہ محفل چھوڑ دو، وہ مجلس چھوڑ دو، اور ابتدا ہوگی بزرگان دین سے کہ ان بزرگوں نے کیا کیا ہے، یہ بزرگ ایسے ہیں تو ویسے ہیں۔ یاد رکھیں اپنے بزرگان دین کم از کم اگر آپ ان کی بھلائی نہیں کر سکتے تو آپ برائی بھی مت کریں۔ آپ کو کوئی اختیار نہیں کہ کسی بزرگ کی بھلائی کرو، کیونکہ کسی نہ کسی میں، مجھے میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا ایک بات یاد رکھو، انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا تھا، سرائکی میں شعر ہے بڑے مزے کا ہے کہ ہر نلکے دا پانی پیویں متا کائیں وچ آب حیات ہوے، ہر نلکے دا پانی پیویں متا کائیں وچ آب حیات ہوے، ہر فقیر دی قدر کریں متا کائیں وچ خضر حیات ہوے۔ اور یہی اہل سنت کا معمول ہے کہ اگر دل مانے تو ادب احترام ہے، نہیں مانے تو گستاخی نہیں ہے، گستاخی نہیں ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ اس شکل و صورت کے اندر کون خضر حیات بیٹھا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ کس کا رابطہ میرے مصطفیٰ سے زیادہ ہے، کیونکہ دین کے کئی رنگ ہیں، فقط ایک رنگ نہیں ہے۔ دین کا صدیقی رنگ بھی ہے، دین کا فاروقی رنگ بھی ہے جس میں جلال ہے، صدیقی رنگ میں نرمی ہے، اور ایک رنگ عثمانی بھی ہے جس کے اندر سخاوت ہی سخاوت ہے، اور ایک رنگ حیدری ہے کہ جس کے اندر کافروں کے لیے ہمیشہ غضب ہی غضب ہے۔ تو یہ رنگ دین کے رنگ ہے، یہ رنگ جس پر چڑھتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ یہ سارے کے سارے اللہ کے رنگ ہے، بس اللہ نے ان کو پھیلا دیا ہے کہ کسی کے سینے سے ہو کر آئے تو کوئی رنگ بن گیا، کسی کے سینے سے ہو کر آئے تو کوئی رنگ بن گیا، بس جس رنگ میں بھی ہے اگر وہ رنگ اللہ کے رنگ کی طرح ہے تو بس اس رنگ میں رنگ جاؤ، ورنہ اس رنگ کی مخالفت نہیں کرو۔